آپ کے پچھلے کچھ جمعہ کے خطبات میں نے دیکھے سنے. جی جی فرمائیے. اس میں کچھ آپ خطبات سنتے ہیں؟ جی ہاں. اچھا تبھی پھر فرمائیے. اس میں ایک دو پوائنٹ ایسے ہیں وضاحت فرمائیے. لیکن میں سمجھتا ہوں وہ ذرا علمی سی گفتگو ہے, شاید یہ فورم اگر ایسی بات ہو جی تو اس کے لیے میں عرض کرتا ہوں. ایک امکان موجود ہے کہ چونکہ یہ سلسلہ بھی بند نہیں ہوا, اس لیے کئی ایسے نکات ہیں جو آئندہ کھلنے والے ہوتے ہیں. جی تو اگر آپ نے کچھ نکتے بیان فرما دیے اب سمجھنے کی خاطر, جی تو ان کا نہیں تو سب کا فائدہ ہو جائے گا. میں آئندہ خطبے میں ان کو شامل کر لوں گا. اچھی سمجھ گئے؟ جی سوال کر دیجئے. اس میں پہلا ایک خطبے میں, بلکہ وہ میرے خیال میں 2 خطبات پہ محیط تھا آپ کا. جی فرمائیے. نور العلا نور, نور العلا نور, اس کے متعلق آپ کی گفتگو بڑی علمی اور کافی حد تک سائنٹیفک بھی تھی. لیکن اس میں آپ نے فرمایا تھا کہ نور کی ایک مخفی شکل ہوتی ہے, ایک ظاہر, اور مخفی شکل جو ہے وہ بعض اوقات زیادہ پاورفل ہے. اس میں آپ نے ایک مثال دی تھی بلیک ہول کی. بلیک ہول کہ وہ نظر نہیں آتے, لیکن ان کے قریب کوئی چیز جائے تو اس کو زبردست قوت سے کھینچ لیتے ہیں. حضور اس میں میرا ذہن میں ایک پوائنٹ ہے کہ بلیک ہول جو ہے اگر ان کو دیکھا جائے تو وہ ڈیڈ سٹار ہے. ایک سٹار جب اپنی لائف ختم کر چکا, مردہ ہو گیا, ان میں روشنی نہیں ہے کوئی. نہیں, یہی آپ کا تصور درست نہیں ہے. سائنس کے نقطہ نگاہ سے اس کے برعکس صورت ہے. بلیک, اول تو لفظ سے بلیک کو آپ سمجھ لیجئے. یہ اچکن بلیک اس لیے نہیں ہے کہ یہ نور سے خالی ہے, اس لیے ہے کہ سارے نور کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے اور چھوڑتی کچھ نہیں واپس جانے کے لیے. جی بلیک ہول کا نام بلیک ہول اسی وجہ سے رکھا گیا ہے کہ سائنسدان کہتے ہیں کہ ایکس ریز کو بھی اور دوسری الٹرا وائلٹ ہر قسم کی ریز کو, روشنی کی ہر قسم کو وہ اس قوت سے جذب کرتا ہے کہ کچھ بھی واپس نہیں چھوڑتا. ان کی گریویٹیشنل پول جو ہے نا, فورس, وہ کافی زیادہ نہیں, گریویٹیشنل پول صرف مادے کے لیے نہیں ہے جو ٹھوس چیزیں ہیں, سب چیز کے لیے, روشنی کے لیے بھی ہے. جی ہاں, اور روشنی کو کھینچ لیتا ہے, اس لیے روشنی دکھائی نہیں دے سکتی. بالکل وہاں نہیں, سمجھ گئے؟ نو لائٹ نو, لیکن اس کے اندر موجود ہو رہتی ہے. خود روشنی سے خالی نہیں ہوتا, بلکہ سب سے زیادہ روشن ہوتا ہے اپنی ذات کے اندر. لیکن روشنی چونکہ نکلنے نہیں دیتا اس لیے کوئی دیکھ نہیں سکتا. جی یہ مطلب ہے بلیک ہول کا. اور اب آپ کو یہ بھی سمجھ آ جانی چاہیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سب نوروں سے زیادہ اجلا تھے, آپ نے اسلام کے جھنڈے کا رنگ کالا چنا ہے. سیاہ جھنڈا تھا, جو بظاہر عجیب بات لگتی ہے کہ دنیا کا روشن تر نبی آیا ہے, سب سے زیادہ روشنی دینے والا, اور جھنڈے کا رنگ سیاہ چن لیا ہے. اصل وجہ یہ ہے کہ انجذاب نور کی طرف اشارہ ہے. اس مسلم وہ ہوگا جو نور کو کلیتاً جذب کر لے اپنی ذات میں, پھر خدا اس سے اور نور پیدا کرتا ہے, وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن تم تب سچے مومن بنو گے اگر نور کو چمٹا لو, اس کو اپنی ذات میں ہضم کر لو, وہ تمہارے وجود کا حصہ بن جائے. اس طرح بظاہر کالا رنگ دکھائی دیتا ہے, مگر اس میں ایک اور لطف کی بات یہ بھی ہے کہ وہ وجود جو اسلام کے اندر سب سے زیادہ روشن وجود تھے, وہ دیکھنے والوں کو سب سے زیادہ کالے دکھائی دیتے تھے. یہ دوسری تشریح ہے, اور میرے نزدیک یہ اولا ہے تشریح. وہ اس لیے کہ اس نور کو ابو جہل نے بھی دیکھا ہے اور ابو بکر نے بھی دیکھا ہے, اور ابو جہل کو وہ سیاہی سیاہ دکھائی دیا ہے, اور ابو بکر کو وہ روشن سے روشنی دکھائی دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نور کو دیکھنے کے لیے آنکھ کا ہونا ضروری ہے. جو آنکھ نور نہیں دیکھ سکتی اس کو سیاہی دکھائی دیتی ہے. کیونکہ یہ جھنڈے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشمن سے مقابلے کے لیے استعمال فرمایا کرتے تھے, اس لیے مومنوں کے لیے یہ اعلان تھا کہ یہ مجسم نور ہیں, اور غیروں کے لیے یہ تھا کہ جس کو تم تاریخ دیکھ رہے ہو اب اس سے مقابلہ کر کے دیکھو.
बज़ाहिर जिसको तुम तारीकी समझ रहे हो वो गालिब आएगी या तुम्हारा नूर जिसको तुम नूर समझ रहे हो। तो ये ज़ौक़ी नुक्ते हैं सब, लेकिन जो मारिफत की गुफ्तगू है उसमें ज़ौक़ी नुक्ते भी आ जाते हैं। जो असल बात मैंने आपसे अर्ज़ की थी, मैं वापस उस पर लौटता हूँ। मैं सिर्फ ये बताना चाहता था कि नूर की वो किस्में जो ज़्यादा कवी हैं वो इंसान को नंगी आंख से दिखाई नहीं देती। एक्सरे है, वो उस नूर के स्पेक्ट्रम से बहुत ज़्यादा ताकतवर है जिसको हमारी आंखें देखती हैं, मगर वो दिखाई नहीं दे सकता। और कुरान हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मज़मून को एक बहुत ही लतीफ़ रंग में ज़ाहिर फरमाया कि खुदा क्यों दिखाई नहीं देता। ये नूर जिसको हम एक्सरे कहते हैं, अगर बराह रास्त हमारी आंखों में पड़े तो जला के रख दे। और यही लफ्ज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में इस्तेमाल फरमाए हैं कि खुदा ने नूर का निकाब ओढ़ा हुआ है, अगर वो निकाब उतार दे तो हर चीज जल के खाकिस्तर हो जाए, कोई देखने वाली आंख रह ही नहीं सकती। तो शिद्दत नूर जो है वो भी मख्फी हो जाती है, ये मैं कहना चाहता था।